السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی لن يؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمارات الساعة أن تظهر موت فجأة۔ محترم و معزز دین ملی بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم موضوع کی طرف آپ کی نگاہوں کو اور آپ کے قلوب کو مائل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع ہے کثرت اموات اور اسی طرح سے اچانک اموات، عبرتیں، نصیحتیں اور اچانک موت یہ جو ہوتی ہے یہ مومن کے لیے کتنا نفع بخش اور کتنا سودمند ہوتی ہے، اور کافر اور فاسق کے لیے باعث عذاب اور کتنی سخت ہوتی ہے۔ آپ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزوں کو بنایا ہے ساری چیزوں کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی اس روئے زمین پر موجود ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ یہ دنیا دار البقا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور ساری چیزیں دنیا کی ختم ہونے والی ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، زائل ہونے والی ہے سوائے رب العالمین کی ذات کے۔ اب ہم اور آپ اپنے ماحول میں، سوسائٹی میں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بہت ساری موتیں ہو رہی ہیں۔ کثرت اموات کا ایک دور چلا ہوا ہے، اچانک اموات بہت کثرت سے ہو رہی ہیں۔ تو کثرت اموات یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے اچانک موت کا ہو جانا، واقع ہو جانا، آدمی کا اچانک انتقال کر جانا اور اس کی کثرت، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی میں سے۔ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس بھی کسی شخص کے لیے جتنا دن رہنا اس دنیا میں متعین کیا ہے، اس سے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک پل بھی آدمی زیادہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی وہی عمر متعین کی تھی، اس کی زندگی کا وہی آخری دن تھا جس کو اللہ نے مقرر کر رکھا تھا، اس سے کچھ بھی دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن آدمی کی سوچ کے اعتبار سے، آدمی کے فہم کے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے یہ اچانک موت نظر آتی ہے، اور ہوتی ہے اچانک موت۔ کیسے ہوتی ہے؟ دنیا میں جتنی بھی چیزیں خاص طور سے انسان پائے جاتے ہیں، ان کے اموات کا جو طریقہ ہے، جو طرز ہے، وہ تین طرح پر عام طور پر تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو اپنی زندگی کی بہاریں دیکھ لیتا ہے، 60 سال 70 سال دیکھ لیتا ہے، اور حتیٰ کہ جوان اور بوڑھا اور ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے، اس کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری موت ہونے والی ہے، یا اب ہماری زندگی دنیا میں زیادہ نہیں بچی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا، اپنے گناہوں کی استغفار کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، اور اللہ سے لو لگاتا ہے، اس سے قریب ہوتا ہے، تاکہ اس کی جو خرابیاں تھیں یا اس کے جو گناہ تھے اس سے توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے۔ لہذا یہ آدمی اپنی آخری طبعی موت پاتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جو آدمی بوڑھا تو نہیں ہوا لیکن آدمی بیمار ہو گیا، جوان تھا یا ادھیڑ عمر کا تھا، 50-40 کے درمیان تھا، وہ بیمار ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بیماری اس کی شدید ہو جاتی ہے اور اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب ہم دنیا میں نہیں رہ پائیں گے. اس کو بھی توبہ کا موقع مل جاتا ہے، استغفار کا موقع مل جاتا ہے، رجوع اللہ کا موقع مل جاتا ہے.
اور اس کے لیے بہت ہی گولڈن چانس یہ رہتا ہے اللہ سے معافی مانگنے کی اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی، بہت ہی بہترین اس کو موقع مل جاتا ہے، اور آدمی اس کو اچھا سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، لوگوں سے بھی دعائے خیر کی استدعا کرتا ہے اور طلب کرتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرے۔ لیکن ایک تیسری موت ہوتی ہے جو کہ اچانک ہو جاتی ہے، آدمی کو اس کی توقع بھی نہیں رہتی ہے کہ آدمی سفر میں جا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے، گاڑی الٹ گئی، آدمی کا انتقال ہو گیا، آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بلڈنگ میں بیٹھا ہوا ہے، بلڈنگ اللہ رب العالمین کی حکمت سے، اس کی قدر سے، اس کی تقدیر سے، اللہ رب العالمین کی تقدیر نے کام کیا، اللہ نے اس بلڈنگ کو گرانے کے لیے، یا اللہ رب العالمین کی تقدیر سے بلڈنگ گر گئی، قدرت نے اس کو گرا دیا بلڈنگ کو، اللہ رب العالمین کی قدرت نے۔ اب آدمی مر گیا اچانک، یا اسی طرح سے آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، ٹرین الٹ گئی، جہاز میں سفر کر رہا ہے، فلائٹ میں سفر کر رہا ہے، فلائٹ کرش ہو گیا، آدمی مر گیا۔ یہ اچانک اموات اتنی خطرناک یہ ہیں کہ آدمی کو اس میں توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، آدمی اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین سے نہیں کروا پاتا ہے، اور یہ بہت ہی نقصان دہ ہے آدمی کے لیے، کیونکہ اس کے پاس موقع نہیں۔ اور ایسے واقعات اللہ کے رسول کے دور میں بھی ہوئے، وہ بہت مشہور واقعہ مسلم کی روایت ہے، ایک صحابہ رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ان امی افتلتت نفسها ووراها ان تکلمت تصدقت افاتصدق عنها، اللہ کے رسول میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اچانک میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بولتی تو وہ صدقہ کرنے کا حکم ضرور دیتی یا وہ صدقہ کرتی، تو کیا میں ان کی طرف صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تصدق عنہا، آپ ان کی جانب سے صدقہ کر دیجئے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ مالی عبادتیں وہ اپنے اقارب کے حق میں آدمی صدقہ کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص کسی کے لیے بھی مالی عبادت، مالی صدقہ یا آدمی فوت شدہ کے لیے کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اموات ہوئی ہیں، لیکن ہمارے دور میں کثرت اموات کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، یا اچانک اموات کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، اس سے بہت سارے لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، آدمی کی دلی کیفیت بالکل اچاٹ ہو گئی، وہ ہمیشہ اس ڈر میں رہتا ہے کبھی کیا ہو جائے، کب کیا ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے ایسے دور میں لوگوں کو رجوع اللہ کی طرف زیادہ پلٹنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع زیادہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش ہمیشہ کرواتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول اللہ کی وہ مبارک حدیث، پیاری حدیث یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے، ان کی نشانی میں سے یہ ہے کہ کثرت اموات، اور اسی طرح سے اچانک اموات کا سلسلہ ہو جائے گا، اور اچانک موتیں ہونے لگیں گی، اور آج میرے بھائیوں ہو رہا ہے، کہیں بلڈنگ گر گئی، ناگپاڑا میں بلڈنگ گر گئی، مہاڑ میں بلڈنگ گر گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، حادثات ایک کے بعد دیگرے نمودار ہو رہے ہیں، اور آدمی ان ساری سچویشن اور حالات کو دیکھ کر پریشان کن نظر آتا ہے، وہ پریشان ہے، پریشان کنا ہے کہ کرے تو کیا کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو اچانک موت ہوتی ہے یہ ایک مومن بندے کے لیے راحت للمؤمن، مومن کے لیے راحت ہوتی ہے، وَأَخْذَةٌ لِلْفَاجِرِ وَأَزْفَةٌ لِلْكَافِرِ، بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہے کہ جو اچانک موت ہوتی ہے اس سے مومن کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مومن کو اس سے ٹینشن نہیں لینا چاہیے، مومن کے لیے راحت ہے، آرام کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، لیکن کافر کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے، اور ان کے لیے عذاب کا ایک نمونہ ہے اچانک موت۔ کیوں؟ اس میں شارح حدیث نے لکھا ہے مومن دنیا میں تھا، اگر اس کی عمر زیادہ ہوتی یا اچانک اس کی وفات نہ ہوتی، اس کو بڑھاپے کے ایام گزارنے پڑتے، تکالیف کے ایام گزارنے پڑتے، اس کی اچانک انتقال، اس کا آدمی کے اچانک انتقال ہو گیا، اور وہ آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت میں چلا گیا، مومن بندہ رحمت میں چلا گیا، یعنی اس کی وفات کے بعد ہی جب اس کو قبر میں رکھا گیا، اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں، یہ جنت کے جوڑے آ رہے ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، یہ فلاں چیز، بڑی حدیث، طویل حدیث میں موجود ہے ساری چیزیں، لیکن وہی جب فاسق اور فاجر بندہ رہتا ہے، جس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اچانک اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ کالے
اور ہیبتناک اور ڈراؤنے قسم کے دو فرشتے آتے ہیں، ہاتھ میں انکش رہتا ہے اور بدبودار چیزیں اس سے بدبو، اس کی روح سے بدبو پھوٹتی ہے، اور حدیثوں میں تفصیل ہے۔ تو لہذا مومن کے لیے راحت ہے اور فاسق کے لیے پکڑ ہے اللہ رب العالمین کی۔ لہذا اور آج کل کے دور میں جو اچانک موت کے اسباب ہو سکتے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ پہلے اتنے وسائل نہیں تھے، آدمی سفر پیدل کرتا تھا، کھچر پر گھوڑے پر کرتا تھا، ایکسیڈنٹ کے اتنے حادثات نہیں ہوتے تھے، لیکن آج وسائل بڑھ گئے ہیں، اس لیے کثرت اموات کا سلسلہ بھی اور اچانک اموات کا سلسلہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لہذا ان بلاؤں سے، اچانک موت کے بعد جو آدمی کو بلا آ سکتی ہے، اللہ نہ کرے ہر آدمی کو ایسا کچھ ہو، اللہ سب کو بچائے اچانک موت سے، لیکن آدمی کو اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ اگر اچانک موت ہو جائے تو ہم کیا کریں کہ ہم کو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں۔ لہذا اس کی زندگی نیک ہونی چاہیے، اس کی زندگی عبادت والی زندگی ہونی چاہیے، فکر آخرت کی زندگی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی زندگی ہونی چاہیے، اطاعت اور بندگی کی زندگی ہونی چاہیے۔ آپ یاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک موت کا جو ذریعہ بن سکتی ہیں چیزیں، ان سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گھر گر گیا، آدمی مر گیا، آپ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک آدمی کہیں پہاڑ پر اونچائی پر چڑھا ہوا ہے، وہاں سے گر گیا، مر گیا، یہ اسباب ہو سکتے ہیں، آپ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اور آگ لگ گئی، آدمی آگ میں جل گیا، مر گیا، اس سے آپ پناہ مانگتے تھے۔ آدمی دریا میں، نہر میں نہا رہا ہے، اچانک موج آئی یا پانی بڑھ گیا، آدمی ڈوب گیا، مر گیا، آپ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ بڑی مشہور روایت اللہم انی اعوذ بک من الہدم والحرق والغرق، یہ روایت یہ دعائیں بڑی مشہور ہیں، آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور آپ سانپ کاٹ لے، آدمی مر جائے گا، بسا اوقات ایسا ہوتا، اکثر ایسا ہوتا ہے، اور اس سے بھی پناہ مانگتے تھے وَأَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، کہ میں کسی ڈسنے کی وجہ سے، موجی جانور کے ڈسنے کی وجہ سے میرا انتقال ہو جائے، میں اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسباب ہیں جو اچانک موت کا سبب بن جاتے ہیں، لہذا ان اسباب سے اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے وہ مشہور دعا جس میں آپ دعا کرتے تھے، برابر کیا کرتے تھے، صبح شام پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأة نقمتک وجمیع سخطک۔ وفجأة نقمتک، اچانک تیرے بدلے سے، یعنی اچانک تو ہم کو وفات نہ دے دے، ہماری موت نہ آ جائے اچانک، اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ لہذا اچانک موت مومن آدمی کے لیے راحت ہے، فاسق اور فاجر گنہگار کے لیے پکڑ ہے اللہ کی، تو اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے، اور جو اس کے اسباب ہو سکتے ہیں اس سے پناہ مانگنا چاہیے، اور ان اچانک اموات سے ہم کو نصیحت پکڑنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی اطاعت والی زندگی بنانی چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچانک موت سے بچائے، تمام مسلمانوں کو بچائے، اور اپنی زندگی کو بہترین نبوی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔